نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترمات معلمات و طالبات، آج 8 جنوری 2024 25 جمادی الثانی سن 1445 ہجری، ہم یہاں جامعہ ام حبیبہ للبنات بن حافظ جی ضلع میاں والی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ گزشتہ درس میں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول اور مومن اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے چند خصوصیات عرض کی گئی تھی۔ اس عنوان کا ایک تفصیلی بیان بھی جمعہ کے خطبے میں ہوا ہے، جو اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آج کے اس درس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان احسانات کا تذکرہ کیا جائے گا جو انہوں نے منصب خلافت پہ آ کر یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امت پر کیے ہیں، کیونکہ محسن کا ذکر کرنا اور محسن کی قدر کرنا، جو احسان کرے اچھے الفاظ میں اسے یاد کرنا اور اس کے احسانات کا اور اس کی وفاؤں کا تذکرہ کرنا، یہ وفاداروں کا شیوہ ہے اور یہ ادائیگی شکر کا ایک طریقہ بھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے عظیم محسن ہیں، اس لیے ہم ان کے احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ مومنین و مومنات کے دلوں میں ان کی محبت پہلے سے زیادہ ہو۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات طیبہ میں اعلان نبوت سے لے کر انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی 23 سالہ دور نبوت، آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے احسانات ایسے ہیں جو مجموعی طور پر پوری امت پر ہیں۔ لیکن آج کی گفتگو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق نے امت پر احسانات کیے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا احسان اور سب سے پہلا احسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور آپ کے انتقال اور وصال کے بعد امت پر یہ ہے
کہ وصال نبوت کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، ہماری پوری تاریخ میں، پوری جماعت صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد انسان ہیں جنہوں نے غم کی اس گھڑی میں امت کو سنبھالا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام پر ایک بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی، اس لیے کہ صحابہ کرام کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم سب سے پہلے دنیا سے جائیں گے اور حضور ہمارے بعد دنیا سے جائیں گے۔ تو اچانک حضور کا انتقال اور آپ کی وفات حسرت آیات میں صحابہ کرام کے دل ہلا دیے، اور ایسا غم کا وہ مرحلہ تھا کہ مسجد نبوی کا صحن قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حضرت عثمان گم سم بیٹھے تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے اور سکوت طاری تھا۔ کچھ صحابہ کرام بس یوں لگتا تھا جیسے اب گونگے ہو گئے ہیں، بول نہیں رہے تھے، کچھ کے آنسو نہیں تھمتے تھے، یہاں تک کہ جرت و بہادری کا پہاڑ جس شخصیت کو کہا جاتا ہے اور دلیری بھی شاید ان پر ناز کرتی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی حواس قابو میں نہ رہے اور تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں۔ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا، اور شدید غصے میں اور جذبات میں تلوار ہاتھ میں لے کر مسجد نبوی میں کھڑے ہیں۔ اور یہ وہ وقت تھا، سوموار کا دن 12 ربیع الاول، جب صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک سنبھل گئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ میں جو مدینہ منورہ سے کچھ باہر تھا، وہاں اجازت لے کر تشریف لے گئے تھے کہ ذرا اس کو دیکھ بھال کروں۔ ان کو وہی خبر ملی تھی، وہ واپس آئے تو یہ عجیب ایک کیفیت طاری تھی صحابہ کرام پر، اور حضرت عمر تلوار لے کر بس گھوم رہے تھے کہ کسی کی زبان سے جملہ نکلا تو وہ نہیں رہے گا۔ تو امت عجیب حالت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ تلوار والے بھائی بیٹھ جائیں، تو حضرت عمر نہیں بیٹھے اور وہ کھڑے رہے، اور وہ جو اعلان کر رہے تھے وہی جاری رہا۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک طرف مزاج شناس نبوت ہے اور حضور کی ذات پر فدا ہے، وہیں اسلامی تعلیمات کا سرچشمہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن آپ نے فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا ہے اس کا عکس ابوبکر کے سینے میں ڈالا ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اور ہر موقع کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جب کہا عمر بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے، تو وہ سمجھ گئے کہ اب عمر کو قرآن ہی بٹھا سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی خدا تو نہیں ہے، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ آیات پڑھی
اور جب قرآن ابو بکر صدیق کی زبان سے مسجد نبوی کی فضاؤں میں گونجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل گرے بے بس ہو کر، اور قرآن نے انہیں بٹھا دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی زبان سے جب یہ آیات تلاوت ہو رہی تھی تو ہمیں یوں لگتا تھا جیسے آج نازل ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر فٹ کر کے انہوں نے آیات پڑھی کہ سارے صحابہ حیران ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنبھل گئے، اور انہیں بھی یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب الفاظ ہیں، حجرہ عائشہ میں جو ان کی بیٹی بھی تھیں، اور جسمانی بیٹی بھی اور روحانی ماں بھی، کیونکہ وہ حضور کی بیوی ہیں اور ساری امت کی ماں ہیں، حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اقدس سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر فرمایا طبت حیا و میتا۔ یہ جملہ بڑا عجیب تھا جو ابو بکر صدیق کی محبت کا شاہکار ہے۔ طبت حیا و میتا، فرمایا آپ کا سراپا اقدس دنیاوی حیات طیبہ میں بھی مہک رہا تھا، اور آپ کی دنیاوی حیات طیبہ کی تکمیل کے بعد بھی آپ کا سراپا اقدس چمک دمک رہا ہے اور خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ اس میں اشارہ تھا کہ بڑے بڑے صاحب جمال، موت ان کے جمال کو بگاڑ دیتی ہے، چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، رنگتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن میرے آقا اللہ نے آپ کو وہ باکمال جمال دیا ہے کہ موت جیسی سخت چیز بھی اس کی رانائی اور اس کی چمک اور دمک میں فرق نہیں ڈال سکی۔ آپ کا سراپا اقدس جیسے دنیاوی حیات طیبہ میں چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، آج بھی اسی طرح چمک رہا ہے۔ ان حالات میں صحابہ کرام کو سنبھال لیا اور ان کو درست سمت کی طرف گامزن کر دیا۔ ابو بکر صدیق کا امت پر پہلا احسان ہوا کہ حضرت عمر جیسا عظیم آدمی جب حواس قابو میں نہیں رکھ رہا تھا تو اس مرد کلندر نے آ کر ان سب کو حوصلہ دیا، ان سب کو تسلی دی، اور قرآن کی آیات پڑھ کے انہیں سنبھالا۔ تو یہ پہلا احسان ہے۔ دوسرا احسان، حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد ثقیفہ بنو ساعدہ میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی انصار کی، اور اس میں یہ بات زیر بحث تھی کہ خلیفہ کون ہو، کیونکہ امت کو نبی کے انتقال کے بعد کسی رہنما کے بغیر تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تو اس میں صحابہ کرام کی آراء مختلف ہو رہی تھی، اور ادھر حضرت ابو بکر و عمر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کے معاملات میں مصروف تھے، امت کو تسلی دی، پھر تجہیز و تکفین اور یہ معاملات تھے۔ ان کو بتایا گیا، باہر سے آ کر کسی نے آواز دی کہ تم یہاں مصروف ہو، امت ادھر جھگڑ رہی ہے، تو یہ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں خلافت کا مسئلہ زیر بحث تھا کہ خلیفہ کون ہوگا۔ بہت ساری آراء آئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ خلیفہ تو قریش سے ہوگا۔ پھر اس پر مختلف بحثیں ہوں، بالآخر سب نے متفق ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی، اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 17 نمازوں میں ابو بکر صدیق کو اپنا مصلی عطا فرما کر ہماری دینی رہنمائی اور قیادت کے لیے اسے منتخب کیا ہے، لہٰذا دنیاوی رہنمائی اور قیادت کے لیے بھی ہم ابو بکر کو پسند کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین۔ تو اس طرح انہوں نے امت کو بکھرنے سے بچا کر یہ بھی احسان کیا کہ امت کو ایک مسئلے پر متفق کر دیا، یہ فرما کر کہ الائمۃ من قریش۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، اور صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع حضرت ابو بکر صدیق کی بلا فصل خلافت پہ ہوا۔ بلا فصل کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی اور بندے کے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے خلیفہ ہیں، پہلے رہنما ہیں، پہلے رہبر ہیں۔ اس لیے
ہم انہیں خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلا فصل خلافت پر ہوا۔ تو یہ دو احسان ہو گئے۔ اب خلیفہ بن جانے کے بعد امت پر تیسرا احسان وہ یوں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہما، حضرت اسامہ ابن زید کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا تھا، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ جو حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، آزاد کردہ غلام بھی تھے، بعد میں اس پر پابندی لگی کہ ان کو بیٹا نہیں کہنا، اس لیے اب زید ابن حارثہ کے نام سے مشہور ہے، وگرنہ پہلے زید ابن محمد بھی انہیں کہا جاتا تھا، لیکن پھر قرآن میں آ گیا اور اللہ نے پابندی لگا دی تو وہ پھر زید ابن حارثہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ شہید ہوئے تھے غزوہ موتہ میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہونہار اور نوجوان بیٹے کو ایک لشکر کا امیر بنا کر، کم و بیش 3000 کے قریب صحابہ کرام اس میں تھے، ان کو روانہ کیا تھا۔ اور وہ جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہیں تو انہیں اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں زیادہ اضطراب ہے، آپ کچھ دیر ٹھہریں۔ وہ کچھ وقت ٹھہرے اور اسی اثناء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر ہے وہ واپس آ گئے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پھر یہ رائے آئی کہ اس لشکر کو بھیجا جائے کہ نہ بھیجا جائے۔ تو بڑے بڑے صحابہ کی یہ رائے تھی کہ چونکہ مدینہ منورہ خطرے میں ہے، مرتدین سر اٹھا رہے ہیں، مانعین زکوٰۃ کے روکنے والے ان کی آوازیں آ رہی ہیں، منکرین ختم نبوت کی صدائیں آ رہی ہیں، لہذا حضرت اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجا جائے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا ہے ابو بکر اسے کبھی نہیں روک سکتا، اسے بھیجا جائے گا، حالات جیسے کیسے ہوں، ہمارے ساتھ جو مرضی ہو، لیکن لشکر اسامہ کو بہرحال بھیجنا ہی پڑے گا۔ پھر کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ اسامہ ابھی بالکل نوجوان ہے، ظاہر ہے ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی، تو کسی اور کو امیر بنا کر بھیج دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تو اور لوگ بھی تو موجود تھے، جب آپ نے اسامہ کو امیر بنایا ہے تو اب لشکر اسی کی قیادت میں جائے گا، کسی اور کو امیر نہیں بنایا جائے گا۔ چنانچہ ان کو بھیجا اور وہ اس جنگ میں ان کو فتح ہوئی، اور تقریباً 2 مہینے اور کچھ ایام کم و بیش وہاں، چونکہ دور علاقہ تھا، آتے جاتے بھی 20-22 دن لگتے تھے، بہرحال وہ فتح کا جھنڈا لائے، ان کو اس جنگ میں فتح ہوئی۔ تو یہ تیسرا احسان کیا کہ لشکر اسامہ کو بھیج کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور وصیت کو پورا کر دیا، امر کو پورا کر دیا۔ یوں نہیں کیا کہ اب حالات بدل گئے تو ہم حضور کا حکم توڑ دیں، ایسا نہیں کیا، اور امت ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند کر دیا کہ حالات کے تقاضوں کے تحت حضور کے حکم کو بدلا جا سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیج کر قیامت تک کے لیے امت کے سامنے ایک نمونہ رکھ دیا کہ حالات جیسے کیسے ہوں، فرمان نبی نہیں بدلا جا سکتا۔ اب ادھر سے فتح ہو گئی، ادھر کیا ہوا؟ مرتدین کھڑے ہو گئے، بہت سارے قبائل جو بس نئے نئے اسلام میں آئے تھے اور ان کو ابھی تک اسلام کی حقانیت کھلی نہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ مرتد ہو گئے، اور ان کی نظریں مدینہ منورہ کی طرف لگی کہ ہم ادھر حملہ کر دیں، اور مدینہ منورہ کے باہر ان کی فوجیں آئیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے اندر سے لشکر کو اٹھایا اور ان کے اوپر حملہ کیا، اور مرتدین کا قلع کما کر دیا، انہیں نیست و نابود کر دیا، انہیں ہٹا دیا، مدینہ منورہ پر حملہ کرنے سے انہیں دفع کر دیا، اور مدینہ منورہ کو بالکل محفوظ کر دیا۔ یہ ان کا امت پر چوتھا احسان کہ مرتدین کے فتنے سے بچانے والے ہیں امت کو۔ اب اس کے بعد یوں ہوا کہ کچھ لوگ یوں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا
ہم زکوٰۃ خلیفہ وقت کو نہیں دیں گے، ہم خود ہی زکوٰۃ اپنے امیروں سے لیں گے، اپنے غریبوں کو دے دیں گے۔ وہ ہیں مانعین زکوٰۃ۔ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ دینے کا حکم اس وقت تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد زکوٰۃ ختم ہے، ہم نہیں دیں گے۔ وہ ہیں منکرین زکوٰۃ۔ تو اس طرح کے لوگ کھڑے ہو گئے، اور بعض صحابہ نے کہا حضرت ابو بکر کو، ان میں حضرت عمر بھی شامل ہے، کہ ذرا ان کے بارے میں نرمی کریں، ادھر مرتدین ہیں، منکرین ختم نبوت ہیں، ان سے نمٹ لیں، بعد میں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کہ جاہلیت میں بڑے سخت تھے، اسلام میں نرمی کی باتیں کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا عمر سنو، جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں زکوٰۃ کا جانور دیتے تھے اور ساتھ رسی دیتے تھے، آج اگر وہ جانور دیں اور رسی نہ دیں تو لقاتلتہم، میں ان سے بھی جہاد کروں گا۔ اور پھر ان سے بھی جہاد ہوا، اور انہیں بھی حضرت ابو بکر نے سبق سکھا کر اسلام کے ایک رکن کا تحفظ کر کے امت پر احسان کیا۔ ورنہ قیامت تک لوگ کہتے ہیں نا حالات ایسے نہیں ہیں، اس لیے دیکھیں نا زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے۔ اگر حضرت ابو بکر اس میں نرمی کر دیتے کہ کوئی بات نہیں، اسلام کے ایک رکن کو توڑ رہے ہیں، حالات کے تحت انہیں چھوڑ دیا جائے، تو آج لوگ کہتے ہیں کہ جون جولائی کے روزے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو مارچ اپریل میں رکھ لیا جائے گا، کیونکہ خلیفہ راشد نے اسلام کے رکن کو توڑنے اور مؤخر کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے ان سے جہاد کر کے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر بتلا دیا کہ ارکان اسلام کو توڑا نہیں جا سکتا، ان کے تحفظ کے لیے جان دی جائے گی اور ان کے توڑنے والوں کو توڑا جائے گا۔ تو یہ بھی ان کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے ارکان اسلام کا تحفظ کیا ہے جانیں دے کر۔ پھر ان کا امت پر ایک اور احسان ہے، 5 لوگوں نے تقریباً نبوت کے دعوے کر دیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یا آپ کے اعلان نبوت کے بعد جو کوئی شخص نیا پیدا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا فلاں مرزا غلام قادیانی جھوٹا نبی، نبی سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہوتا ہی جھوٹا ہے، سچ کا اس میں امکان ہی نہیں ہوتا۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اس لیے جھوٹا نبی نہیں، نبی تو سچا ہی ہوتا ہے۔ وہ مرزا غلام قادیانی کے ساتھ نبوت کا لفظ ہی نہ لائیں، وہ کذاب ہے، وہ نبی نہیں ہے، کذاب ہے۔ اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، تو تقریباً 5 لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دی، اور ان لوگوں کا خیال تھا معاذ اللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پذیرائی ملی ہے وہ دعوی نبوت کی وجہ سے ملی، لہٰذا ہم بھی یہ دعویٰ کریں تو لوگ ہمارے ساتھ بھی ہو جائیں گے۔ تو بہت ساری جمعیتیں ان کے ساتھ بھی تھیں۔ اسود انسی نے یہ دعویٰ کر دیا، اور طلیخہ نے یہ دعویٰ کر دیا، مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کر دیا، اور سجا نامی خاتون نے یہ دعویٰ کر دیا، اور پھر اس سجا نامی عورت نے مسیلمہ کذاب سے غالباً اس نے شادی کر لی، تو ان کی جمعیت کٹھی ہو گئی، ادھر بھی لشکر تھا ادھر بھی لشکر تھا، وہ دونوں کٹھے ہو گئے۔ تو ان سب نے مدینہ منورہ پہ یلغار کر دی۔ تو حضرت ابو بکر نے ایک ایک کر کے ان کو پیوند زمیں کیا ہے، لیکن ان میں جو مسیلمہ کذاب تھا اس کے ساتھ بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا، اور بڑی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ کے نام سے وہ اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور یہ وہ مارکا تھا، یہ وہ جنگ تھی جس میں کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ پہلے بعض صحابہ نے کہا کہ مرتدین کو تھوڑی نرمی دی جائے، ہو سکتا ہے واپس آ جائیں، منکرین اور مانعین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی کی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں۔ لیکن جب یہ مسئلہ ختم نبوت کا آیا نا تو سارے صحابہ متفق تھے کہ ان سے جہاد کیا جائے۔ تو ایک ایک کر کے حضرت ابو بکر نے ان کو نمٹایا، اور یہ جو مسیلمہ کذاب بدبخت تھا بہت بڑے جنگجو قبیلے کا سردار تھا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ جو جہاں پہ سعودیہ کا
یہ دارالحکومت ہے ریاض، اس جگہ پہ جنگ ہوئی اور صحابہ کرام ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بڑا اہم ترین تھا کہ خلیفہ راشد اور خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ اول نے 1200 صحابہ کی شہادت دی اس کام کے لیے، لیکن اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے، اور اس 1200 صحابہ کرام کی اس تعداد میں 700 قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہوئے۔ اتنا عظیم معرکہ تھا۔ لیکن مسیلمہ کذاب کو بھی اللہ نے وحشی بن حرب کے ہاتھوں واصل جہنم کروایا، اور یہ وحشی بن حرب وہ تھا جس نے زمانہ جاہلیت میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تو یہ دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ میں نے آپ کے نبی کے محبوب چچا کو شہید کیا، تو مجھ سے کوئی اتنا بڑا اسلام کا دشمن مروا دے تاکہ قیامت کے دن میری تلافی ہو جائے۔ تو اللہ نے اس کی تمنا کو پورا کیا کہ مسیلمہ کذاب کو اس کے ہاتھوں سے واصل جہنم کروا کر اس کی یہ تمنا پوری کر دی۔ تو یہ مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہوا اور اس کا لشکر واصل جہنم ہوا، اور اس طرح یہ جتنے فتنے تھے، مانعین زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ، مرتدین اور یہ مدعیان نبوت، یہ چاروں طرف جو فتنوں نے یلغار کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کا یہ احسان ہے کہ صرف 11 مہینوں میں خلیفہ اول نے سارے عرب کو کلیئر کر دیا۔ یہ اتنا بڑا احسان، اتنے بڑے یہ احسانات ہیں کہ امت کبھی انہیں فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہماری حالت یہ تھی جیسے ایک بکری رات کے اندھیرے میں جنگل میں کھڑی ہو۔ بکری جو ہے نا وہ کمزور دل ہوتی ہے، ہم جو کہتے ہیں نا فلاں بندہ بز دل ہے، بز اس کو کہتے ہیں، فارسی میں بکری کو بز کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کمزور دل ہے، بہت ڈرپوک ہے۔ یہ بکری سے مثال دی جاتی، بکری بہت ڈرنے والا جانور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، بکری رات کی تاریکی میں جنگل میں ہو، اندھیری رات ہو، اوپر سے بارش ہو، بادل گرج رہے ہوں، بکری کے ساتھ چرواہا بھی نہ ہو، اور جنگل کے خونخوار درندے آوازیں دے رہے ہوں، تو بکری پر اس وقت جتنا خوف اور ڈر مسلط ہو سکتا ہے، حضور کے انتقال کے بعد ہمارا بھی یہی حال تھا۔ ابو بکر صدیق نے ان حالات میں امت کو سنبھال کر امت پر احسان کیا ہے، اور انہی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا، لولا ہوا لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتا تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا۔ تو انہوں نے ان حالات میں امت کو سنبھالا، اور پھر یہ احسان کیا کہ قرآن کو جمع کر دیا۔ یہ جو آپ کے سامنے آج قرآن ہے، اس کو جمع کرنے والے تو ابوبکر صدیق ہے۔ جب یمامہ کی جنگ میں 700 قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہو گئے، تو حضرت عمر نے رائے دی کہ اس طرح حافظ اور قاری شہید ہوتے جائیں گے تو قرآن کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہوگا، لہذا اس کو جمع کیا جائے۔ اولاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ لیکن وہ اصرار کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ نے میرا بھی شرح صدر فرما دیا، میرا سینہ بھی ادھر کھول دیا کہ جو عمر کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو یہ قرآن کو جمع کیا گیا بڑی احتیاطوں کے ساتھ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، جو کاتبین وحی کے بھی سردار تھے اور عرضہ اخیرہ کے مشاہد بھی تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو آخری دنیاوی زندگی کے آخری رمضان میں دور کیا تھا، حضرت زید بن ثابت اس کے مشاہد تھے، یعنی انہوں نے پاس بیٹھ کے سماعت کیا تھا، اور خود 7 احرف یعنی 7 قراتوں کے حافظ بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، اور عرضہ اخیرہ کے مشاہد بھی تھے۔ تو ان کی یہ جو حضرت ابوبکر نے کمیٹی بنائی، اس کا چیئرمین ان کو بنایا، اور انہوں نے قرآن جمع کیا باوجود اس کے کہ وہ حافظ تھے۔ حضرت ابوبکر خود بھی حافظ تھے، اس کے باوجود یہ احتیاط کی گئی کہ جو شخص قرآن لاتا اس کو کہا جاتا کہ ساتھ 2 گواہ بھی لاؤ کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لکھا ہے۔ باوجود اس کے وہ خود حافظ، انہیں پتہ تھا یہ قرآن ہے یہ نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی احتیاط دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اتنی بڑی احتیاط کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کو جمع کروا کر امت پر ایسا احسان کیا ہے کہ قیامت تک اس سے امت سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ جتنے لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں، حضرت ابوبکر کے کھاتے میں، حضرت عمر کے کھاتے میں، اور پھر حضرت عثمان کے کھاتے میں یہ ثواب جا رہا ہے۔ قرآن کو جمع کرنے والے اور نشر کرنے والے یہی 3 خلفاء ہیں۔ اس لیے باطل جب بھی حملہ کرتا ہے ان پر کرتا ہے، اس لیے کہ اگر امت کا اعتماد ان پر نہ رہے تو قرآن پر بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے وہ کبھی حضرت عثمان کو خائن کہتے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو فدق نہیں دیا تھا، کبھی حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ظلم کیا معاذ اللہ۔ ان کا اصل ہدف قرآن ہے کہ جب ان سے امت کا اعتماد اٹھے گا تو قرآن سے بھی اٹھ جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے آج بھی نبی کے ساتھ سلا رکھا ہے وہ مقبولان بارگاہ مصطفیٰ بھی ہیں، بارگاہ خدا بھی ہیں۔ سارے صحابہ میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے پہلے محسن ہیں اور امت کے عظیم محسن ہیں۔ ان کی وفاؤں کو، ان کے احسانات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں نے چند احسانات اس لیے گنوائے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں اور دلوں میں ان کی محبت پہلے سے زیادہ اجاگر ہو۔ ہم انہیں سلام عقیدت پیش کریں، ان کی عقیدت، محبت، احترام کو پہلے سے زیادہ دلوں میں اجاگر کریں، اور ان کے خلاف اٹھنے والی کسی آواز پر کسی مسلمان مرد عورت کو کان نہیں دھرنے چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو بھی آواز آئے کہ فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، تو بس یہ کہیں کہ اللہ نے انہیں کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا اور اللہ نے وعدہ وفا کر دیا۔ جب اللہ نے انہیں جنت عطا کر دی اور اپنی رضا کی سندیں جاری کر دی تو بعد میں کسی کو جج بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجوں کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔